اچھا حضرت، دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جی یہ بات اس نے کی ہے جی، اور اس پر بڑا اس نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جی دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے بلنڈر کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے۔ اس کی ایک ویڈیو ہے مجلس نمبر 100 کے نام سے، ٹھیک ہے، اور مرزا اس پر بڑا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کو آپ نے راہ راست پر لانا ہو اس کو میری مجلس نمبر 100 کے پہلے 50 منٹ دکھا دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اعتراض بھی مجلس نمبر 100 کے پہلے 50 منٹ میں اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، فضائل اعمال کا نام لے کر، کہ جی اس میں لکھا ہے صحیح، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، جی، اور ساتھ ہی مرزا کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، جھوٹ۔ اور مرزا کہتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، صحیح، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، مرزا نے فضائل اعمال پر تو اعتراض کر لیا صحیح، کہ یہ کہانی ہے، جھوٹ لکھے ہوئے ہیں، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو یہاں تو جھوٹا کہہ دیا۔ لیکن یہی واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، بالکل یہی واقعہ ٹھیک ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ صحیح، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن، تو انہوں نے کہا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ اللہ نے فرمایا چاہے سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے قرب حاصل ہوگا۔ جی، تو یہ واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ جی، تو کبھی مرزا نے امام ذہبی کا نام لے کر تو فتویٰ نہیں لگایا ٹھیک ہے، کہ امام ذہبی نے جھوٹ لکھا ہے، امام ذہبی کہانیاں کراتے رہے تھے، صحیح، جھوٹ لکھتے رہے تھے، فضائل اعمال تو اس کو یاد آ گئی، صحیح، امام ذہبی پر فتویٰ نہیں لگایا یہ۔ اور بھی کئی سارے حضرات نے، کئی سارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ سند کے ساتھ واقعہ لکھا ہے، صحیح، اگرچہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، ایک راوی پر جرح ہے، لیکن محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ بھی یہ واقعات لکھے ہیں۔ کئی محدثین کو خواب میں زیارت ہوئی، صحیح، ان میں ایک حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، مسند ابن الجعد صحیح، حدیث کی کتاب ہے، جی، خود مرزا کہتا ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، مرزا خود کہتا ہے، صحیح، اس میں صحیح سند کے ساتھ محدثین کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک محدث نے، تابعی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور سلیمان تیمی کے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے جی، کہ مسند ابن الجعد کی وہ جو روایت ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے راوی بخاری مسلم والے ہیں۔ صحیح، اگر یہ بھی جھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے محدثین جھوٹے ہیں، جی، صرف فضائل اعمال پھر جھوٹی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ محدثین بھی جھوٹے بنتے ہیں، پھر ان محدثین کی بخاری مسلم کے اندر جو روایات ہیں وہ بھی ناقابل اعتبار ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ محدث ہی جھوٹے ہیں تو بخاری مسلم میں جو ان کی روایات ہیں وہ بھی نعوذ باللہ ناقابل اعتبار ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، تو مرزے کو چاہیے مسند ابن الجعد کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ہم اس کا سکین ویڈیو میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے، صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے، صحیح، ان محدثین پر جو بخاری مسلم کے راوی ہیں جی، ان پر بھی یہ فتویٰ لگا کہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ امت کی اکثریت کا یہ موقف ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ صحیح، مرزے نے یہاں دلیل یہ پیش کی کہ کہتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، وجہ یہ بتاتا ہے کہ جی قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اپنا دیدار کروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو مرزا کہتا ہے کہ اگر خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ اس وقت آفر کر دیتے کہ موسیٰ خواب میں مجھے دیکھ لینا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آفر نہیں کی۔ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا، قرآن کریم کی اس آیت سے مرزا کہتا ہے ثابت ہو گیا کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل یہ جہالت ہے، جھوٹ ہے۔ اس آیت سے آج تک امت میں کسی محدث نے، جی، کسی فقیہ نے استدلال نہیں کیا اس آیت سے کہ خواب میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، صحیح، کیونکہ اس آیت کا تعلق خواب سے ہے ہی ہے نہیں، ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس آیت کا تعلق بیداری میں زیارت کے ساتھ تھا۔ بالکل صحیح، موسیٰ علیہ السلام مطالبہ خواب میں زیارت کا کر ہی نہیں رہے تھے، صحیح، وہ مطالبہ کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے بیداری میں زیارت کی، جی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق جواب دیا۔
خواب میں زیارت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کا تو اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور کسی بھی محدث نے اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا، کسی بھی محدث نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، جی مرزا یہ مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، مرزا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں خواب میں زیارت صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، صحیح، حضور کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ہو سکتی اور کسی اور کو بھی نہیں ہو سکتی۔ صحیح، یہ نتیجہ، اب روایت تو آ گئی کہ حضور نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اس سے پھر اگلا نتیجہ تو مرزا نکال رہا ہے نا، جی جو نتیجہ مرزا نکالا ہے، مرزا نے نکالا کہ حضور کا خاصہ ہے، جی کیا کسی محدث نے اس روایت سے نتیجہ نکالا؟ صحیح، کسی بھی محدث نے نہیں نکالا، امت کے کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اس عمل کو، اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں بنایا، جی خاصہ نہیں کہا، صحیح، تو پھر کس بنیاد پر مرزا کہہ رہے؟ ادھر مرزا کہتے ہیں میں نے کوئی موقف ایسا اختیار نہیں کیا جو امت کے اندر کسی طبقے میں نہ رہا ہو، صحیح، میرا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ امت کے اندر کسی نہ کسی طبقے میں رہا ہوتا ہے۔ ہمارا پھر سوال ہے مرزے کا یہ جو موقف ہے کہ خواب میں زیارت صرف حضور علیہ السلام کا خاص ہے، کسی اور نبی کو بھی نہیں ہو سکتی، کسی اور کو بھی نہیں ہو سکتی، یہ موقف امت کے اندر کس طبقے میں رہا ہے؟ صحیح، پیش کر دے، نہیں پیش کر سکتا، جی اس لیے خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، اور ثابت بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، مسند ابن الجاد میں اور دیگر کتب حدیث میں بالکل صحیح سند کے ساتھ محدثین نے یہ بات کہ محدثین کو ہم جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، بالکل ٹھیک ہے، محدثین کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یا پھر اگر ان کو جھوٹا کہنا ہے بخاری مسلم کی وہ ساری روایات جو ان محدثین سے مروی ہیں وہ پھر ناقابل اعتبار ٹھہرتی بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یا تو مرزا یہ صاحب فتویٰ لگا دے سب پر، جی یا پھر مرزا یہ تسلیم کرے جی ہاں ہم کہتے ہیں کہ مرزا نے یہ موقف دیا ہے امت کے اندر کسی طبقے سے دکھا دے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ خالصتاً فضائل اعمال پر اگرچہ اس نے اعتراض کی کوشش کی، لیکن در حقیقت یہ اس کا اپنا بہت بڑا بلنڈر ہے۔